اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی جائے۔ یقیناً آپ پہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، جو آرڈر جو حکم آپ کو ملتا ہے آپ وہی حکم من و عن اپنی امت کو پیش فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بس آپ کی ہی پیروی کی جائے اور آپ کے ہی نقش قدم پہ چلا جائے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ جو کچھ تمہیں میرے رسول میرے محبوب دے دیں فخذوہ، آپ اسے لے لو، اسے پکڑ لو۔ وما نہاکم عن، اور جس سے منع فرما دیں، جس سے روک دیں، اس سے رک جاؤ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا حکم، آپ کا قول مبارک، آپ کا عمل مبارک ہی یہی ہے کہ جو کچھ آپ سے نظر آئے، جو کچھ آپ دیں، جو آپ کرم فرمائیں، اسے لے لیا جائے، اور اتنا، صرف اتنا ہی، اس سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں والی بات ہرگز نہ ہو۔ جو آرڈر، جو حکم جو دیں بس اسے لیا جائے، اور جس سے آپ منع فرما دیں بس اس سے رک جائیں۔ اور یہی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا یہی تقاضا ہے، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا کہ بس جو کچھ دیں اسے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ آپ کا بول مبارک ہمارے لیے حرف آخر ہے، نہ اس سے کچھ آگے نہ اس سے کچھ پیچھے۔ اس لیے آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع ہمارے لیے فرض ہے۔ اس واسطے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہے، اور اطاعت بھی تب جا کے کامل ہوگی، ضروری ہوگی، تب جا کے آپ کی اطاعت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی کہ اگر آپ کی محبت ہوگی۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں، ذرا فرمایا ہمیں آرڈر دیا گیا آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا، اور آپ کی یہ اطاعت بھی تب جا کے پوری ہوگی جب آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ جس قدر سرکار کی محبت ہمارے منوں میں بیٹھے گی اس قدر جا کے اطاعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کی محبت ہی نہ آئی، اگر آپ سے ہمارا پیار اور محبت ہی نہ ہو، تو یقیناً اطاعت میں بھی کمزوری رہے گی۔ تو اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت سے پہلے ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے، ہمیں یہ شناخت، یہ پہچان ہو کہ ہم نے آپ سے محبت کس کرنی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے۔
ہم نے محبت کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہماری محبتوں کا لائق کون ہے، ہماری محبتوں کا قابل کون ہے، اور ہم اس نے آپ سے محبت کس بنا پہ کرنی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت کرنے کی بھی کئی ایک ساری وجوہات ہیں، محبت کرنے کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ سے محبت ہماری کسی کمال کی وجہ سے ہے تو یقیناً یہ بھی حق میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کمال میں آپ سب سے آگے۔ اگر محبت کی وجہ، محبت کی کئی ساری وجوہات ہیں، اس میں سے اگر ہماری محبت سرکار سے کمال کی وجہ سے ہے کہ آپ کمال میں سب سے آگے ہیں، تو یقیناً آپ کمال میں سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ کمال میں جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں۔ آپ تدبر میں کامل ہیں، آپ عقل میں آپ کامل ہیں، فہم میں آپ کمال میں ہیں، سوچ میں آپ کامل ہیں، سمجھ میں آپ کامل ہیں، ہر حوالے سے کمال میں آپ سب سے آگے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر ہماری محبت آپ سے کمال کی وجہ سے ہے تو آپ یقیناً کمال میں آپ سب سے آگے ہیں، اور اگر آپ سے محبت احسان کی وجہ سے ہے کہ آپ کا احسان بڑا ہے، تو یقیناً آپ کا احسان جو ہے آپ کسی ایک خاص فرد کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے، ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے تو احسان، آپ محسن انسانیت بھی ہیں، محسن کائنات بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھا جائے کہ آپ کے احسان بڑے ہیں تو یقیناً آپ محسن کائنات ہیں۔ آپ کے احسان اس پوری کائنات کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور کسی ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے احسان عالم ارواح سے لے کے روز قیامت تک آپ کے احسان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر جو حکم ملا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، جب اللہ رب العزت نے ہماری سب کی روحوں کو مخاطب فرما کے یہ حکم دیا، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو اس وقت بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس روح نے آواز دی تھی قالوا بلا، بزرگ فرماتے ہیں وہ روح مصطفیٰ تھی جس نے سب سے پہلے یہ آواز دی، قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق اور مالک ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلی جو آواز آئی وہ سرکار دو علیہ وسلم کی روح مبارک تھی جس نے آواز دی ہے، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین، اور پھر اولیاء اصفیاء، اور تمام پھر عوام الناس نے یہ آواز دی تھی۔ تو وہاں سے لے کے ہر دور کے اندر سرکار کے اس امت کے اوپر احسان ہے، اس کائنات کے اوپر آپ کے احسان ہے، اور حتیٰ کہ پھر چلتے چلتے بروز قیامت بھی جب سب نیکوکار اور گناہگار جب پہنچیں گے میدان محشر میں، اور سب کا جب حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا، تو سرکار آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے، سجدے میں سر کو جھکا دیں گے، اور اللہ رب العزت حکم دیں گے، سل اے محبوب آپ فرمائیں نا، آپ پوچھیں نا، مانگے نا، سوال کریں نا، سل توتا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ مانگے تو صحیح نا، کیا مانگتے، سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وشفا، اور آپ شفاعت کریں، آپ سفارش کریں تو شفا، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
اور سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی بھی نہ بخشا گیا میں اپنے سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا نہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار سے محبت ہماری اس بنا پہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ آپ کے احسان بڑے، تو آپ محسن کائنات ہیں، ساری کائنات کے اوپر آپ کے احسان پھیلے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمارا حق بنتا ہے کہ سرکار محسن عظیم ہے تو ہماری محبت آپ سے ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت کی تیسری وجہ کہ ہم حضور سے محبت کیوں کریں، ہماری محبت آپ سے وابستہ کیوں کرے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ سے محبت جمال کی وجہ سے بھی ہے، حسن کی وجہ سے بھی ہے، تو یقیناً آپ حسن و جمال میں آپ سب سے آگے، جیسے آپ سونے ایسا کوئی سونا نہیں ہے، جیسے آپ حسین ہیں، جیسے آپ جمیل ہیں، ایسا کوئی نہیں، آپ حسن و جمال میں بھی سب سے آگے، جیسے آپ حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، خوب روح ہیں، آپ حسن کے پیکر ہیں، تو اس وجہ سے بھی محبت کا حق ہے کہ محبت آپ سے کی جائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں نا، مختلف مقامات پہ صحابہ نے الگ الگ آپ کے نقشے کھینچے، وَلَوْ رَأَيْتَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی سورج آ کے یہ چاند نکل آئے۔ اور ایک مقام پہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مثل الشمس والقمر، ہمیں یوں لگتا تھا کہ حضور سورج ہے اور ہمیں یوں لگتا تھا حضور چاند ہے۔ الگ الگ مقامات پہ اذا تبسم رؤیا کالنور، جب حضور مسکرا دیتے تو یوں لگتا تھا کہ آپ کے رخ مبارک سے پھول جھڑ رہے ہیں، آپ حسن میں بھی آپ سب سے آگے۔ اور اس شاک نے، محبین نے جو آپ کے نگوش کھینچے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، انہوں نے تو یوں دن رات کو بھی حضور سے تشبیہ دی ہے۔ ایک عاشق زار نے کہا کہ جب سرکار کی زلف عنبرین جب چہرے پہ الٹ آتی ہیں، امڑ آتی ہیں، تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے رات چھا گئی ہے، اور جب اپنے رخ زیبا سے آپ اپنی زلف عنبرین کو ہٹاتے ہیں، ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے اندھیری رات میں چاند نکل آیا، یوں لگتا تھا جیسے چاند نکل آیا۔ اور سرکار کی زلف عنبرین کانوں کی لو تک ہے، گردن کے نصف تک ہے، شانوں تک ہے، اور آپ کی جو زلف مبارک ہے وہ گھنگریالی ہے، آپ کا سینہ مبارک چوڑا ہے، گردن لمبی ہے، آپ متوسط قد کے ہیں، آپ کا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ ہجوم میں، رش میں، بھیڑ میں، کسی اجتماعی آپ صورتحال میں کھڑے ہوتے ہیں تو سرکار سب سے زیادہ لمبے قد والے لگتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ سب سے قد میں زیادہ ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ میں ابھی 1 ماہ کی مسافت پہ دور کھڑا ہوتا ہوں اور دشمن کے دل میں میرا روب پہلے ڈال دیا جاتا ہے، دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حسن ہے، جمال ہے آپ کا، آپ کی رنگ مبارک آپ کا گورا ہے، روشن چمکدار ہے، اور آپ وسیم بھی ہیں، قسیم بھی ہیں۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ جو 2 آپ کے صفاتی نام ہیں، وسیم قسیم، فرماتے ہیں کہ وسیم کا معنی ہے کہ آپ کو جب دیکھا جائے تو جی نہ بھرے، جب ایک بار دیکھا جائے تو بار بار دیکھنے کو جی چاہے، آپ کا حسن ایسا ہے، جمال ایسا ہے، جب آپ کو دیکھا جائے تو دل کرے کہ پھر دیکھو آپ، بار بار آپ کو دیکھا جائے۔ اور صحابہ ہر وقت تشنہ لب رہتے تھے، جب آپ کو دیکھ کے ہٹتے پھر زیارت کے لیے پھر آ جاتے، جب دیکھ کے ہٹتے، زیارت کر کے ہٹتے، پھر آ جاتے، جی نہ بھرتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو
حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ زرنی غبن تزدد حبن، کبھی کبھی دیکھا کر، کبھی کبھی ملا کر پیار زیادہ ہوتا ہے. جو فطری تقاضے، جیسے میرے آپ سب کے فطری تقاضے، ذرا بندہ اکٹھا رہے، ایک کمرے میں رہے، ایک ماحول میں رہے، بار بار ملتا جلتا رہے، تو یقیناً وہ ذرا دل میں وہ چاہت نہیں رہتی، وہ پیار نہیں رہتا. سرکار نے یوں حولے سے، یوں پیار سے، محبت سے حضور نے نشانہ لگایا. حضور نے فرما دیا ابو ہریرہ کبھی کبھی ملا کر پیار زیادہ ہوتا ہے. آپ اٹھے، بیچ میں مسجد نبی شریف کا وہ کھجور کا وہ ستون جو تھا، پلر آیا، آپ دوڑ کے پھر آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ ستون کی ایک پلر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی ملا کر. اور یا رسول اللہ ہم سے یہ نہیں